بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحمید برکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ اکبر کو تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر پر سورج کی ہے، بقیہ حصہ آج آپ کو گوش گزار کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں منافقین کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ منافقین مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کو کیسے ورغلاتے تھے کہ جب ان کے پاس آتے، ان سے ملاقات کرتے تو ان سے کہتے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا حالانکہ وہ مومن نہیں۔ میرے واجب القدر، اس آیہ مقدسہ سے ہمیں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چند فائدے آپ کے سامنے تلاوت کرنے ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا میں 4 قسم کے انسان گزرے ہیں اور 4 قسم کے انسان ہیں، موجود ہیں۔ پہلی قسم کہ جو زبان سے بھی اور دل سے بھی مسلمان ہونے کا اقرار کرے، ایمان لانے کا اقرار زبان سے بھی کرے اور دل سے بھی اقرار کرے، ان کو مومنین کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کہ جو زبان سے بھی انکار کرے اور دل سے بھی انکار کرے، ان کو کافرین کہتے ہیں، مجاہرین کہتے ہیں۔ تیسری قسم کہ جو زبان سے اقرار کرے دل سے انکار کرے، ان کو منافقین کہتے ہیں۔ اب یہاں آخری جو قسم ہے، چوتھی جو قسم ہے کہ جو دل سے اقرار کرتا ہے لیکن زبان سے انکار کرتا ہے، اس میں 2 قسمیں آ جاتی ہیں۔ پہلی قسم تو یہ کہ اتنی سخت مجبوری ہو، یعنی جان کے جانے کا ڈر ہو۔ مثال کے طور پر کافروں کے قبضے میں آ جائے مسلمان، کلمہ گو انسان جو ہے وہ کافروں کے قبضے میں آ جائے اور اس کو پتہ ہو، کافر اس کے سامنے ڈیمانڈ ہی یہ رکھے کہ تیری جان اس صورت میں بچے گی کہ تو کلمہ چھوڑ دے تو تیری جان بچ جائے گی۔ تو پھر اس کے لیے شرع میں جو حکم ہے کہ زبان سے وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن سخت مجبوری کے تحت، یہ شرط ہے، سخت مجبوری کے تحت جو ہے وہ انسان زبان سے انکار کر سکتا ہے، دل میں اقرار کرتا ہو، دل میں کلمے کا احترام کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کا اقرار کرتا ہو، مانتا ہو، لیکن بسخت مجبوری کے تحت وہ زبان سے انکار کر دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی سختی دور ہوئی، وہ مجبوری دور ہوئی، فوراً ہی اپنی زبان سے اقرار کر دے، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے دوبارہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر کلمہ پڑھ دے کہ میں نے
جو بھی کام کیا وہ ایک سخت مجبوری کے تحت کیا. تو ایسا انسان جو ہے وہ مسلمان ہے اور مومن انسان ہے. لیکن اگر کوئی سخت مجبوری نہ ہو، بلا وجہ سخت مجبوری نہ بھی ہو، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بلا وجہ ایسے ہی زبان سے اقرار کر دے، کلمے کا زبان سے ایسے ہی انکار کر دے، تو وہ انسان جو ہے وہ منافقین میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. تفسیر شفاعت میں سے ہے یہ شفاعت، حدیث شفاعت میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو فرمائے گا جن پہ جنت واجب ہو چکی، بعض لوگوں سے فرمائے گا کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا سکتے ہیں. آپ جن سے محبت کرتے ہیں. یہاں ایک اور روایت مجھے یاد آ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت ایک شخص، اس کو جنت کا حکم ہوگا، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا کہ دنیاوی ایک دوست اس کو ملے گا. وہ بھاگتا ہوا اس جنتی شخص کی طرف آئے گا اور اس کو کہے گا فلاں وقت کو یاد کر، تجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو پیاس سے تڑپ رہا تھا، میں نے ایک پیالہ پانی کا تجھے پلایا تھا، میرے اس احسان کو یاد کر. تو وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، تو نے مجھے پانی پلایا تھا. وہ جہنمی شخص جو ہوگا پانی پلانے والا، وہ کہے گا کہ آج اچھی بات تو نہیں، یہ کوئی یاری تو نہیں کہ تو جنت میں جا رہا ہے اور تجھے پانی پلانے والا جہنم میں جلے گا. تو وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا، اس نے دنیا میں رہ کر کے مجھ پر احسان کیا تھا، دنیا میں رہ کے میرے اوپر احسان یہ کیا تھا کہ مجھے ایک پانی کا پیالہ پلایا تھا. اے مولا، میرے جنتی ہونے کی نسبت کے ساتھ میری اس التجا کے ذریعے یا رب العالمین اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی کو نہیں دیکھے گا، خالق کائنات اس جنتی کے صدقے، اپنے اس پیارے کے صدقے خالق کائنات اس کی بھی بخشش فرما دے گا. کہ خالق کائنات کی بخشش ہے، اس کی رحمت ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے. تو اسی وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دعا جب بھی مانگ تو اس سے اس کا عدل نہ مانگ. کبھی ہرگز دعا میں یہ نہ مانگ کہ میں نے تیری عبادت کی ہے لہٰذا مجھے جنت عطا کر، یہ احسان نہ جتلا. یہ عدل نہ مانگ کہ میں نے عبادت کی ہے اس کے عوض میں مجھے جنت عطا کر، بلکہ ہر وقت جب بھی تو دعا مانگ یہی دعا مانگ کہ مولا عدل نہ کری، فقط اپنے رحمت سے میری بخشش فرما دے. وگرنہ عدل اگر ہوگا تو پھر ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں، عدل کے سامنے ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں. جب بھی مانگ اس کی رحمت مانگ کہ مولا اپنی رحمت کے سبب مجھے بخش دے، وگرنہ تیری عبادت کا حق میں ادا کر ہی نہیں سکتا. تو شفاعت حدیث مبارکہ جو ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت اور بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بعض جہنمیوں کو جنتی نکال کر جنت میں لے جائیں گے، جنتی شخص جو ہے بعض جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر وہ جنت میں لے جائیں گے، تو اس وقت رب ذوالجلال فرمائے گا کہ یہ وہ شخص ہیں جو شفاعہ کے ذریعے بخشے گئے، اب میری باری ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا اب تمہارے رب کی باری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک رحمت کا لب جہنم سے نکال کر جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے گا. اپنی رحمت کا ایک لب، ذرا سوچئے کہ جو ذات اتنی بڑی ہے اس کی وہ رحمت کا وہ لب کتنا بڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. یہاں ایک مجذوب شخص کی بات یاد آ گئی ہے. اس نے جب یہ بات سنی نا
بلکہ میری بھی یہی تمنا ہے کہ ہمارے اعمال پر ہمیں کوئی فخر نہیں، نہ علم پہ فخر، نہ اعمال پہ فخر۔ وہ مذہوب شخص جب اس نے یہ بات سنی نا کہ اللہ تبارک و تعالی جب میزان ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد خالق کائنات اپنا رحمت کا لب جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈال دے گا، تو اس نے زبان سے کہا کہ انشاءاللہ عز و جل اس رحمت کے لب میں بھی موجود ہوں گا، اس رحمت کے لب میں بھی موجود ہوں گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کے لب میں مجھے بھی شامل کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ خالق کائنات سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، ہر وقت اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ میرے واجب القدر، یہاں منافقین کا ذکر ہوا تو منافق نفاق سے نکلا، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ کرنا۔ چونکہ منافق کی زبان اور دل دونوں علیحدہ ہوتے ہیں، زبان دل کا ساتھ نہیں دیتی، دل زبان کا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی چند اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے اقرار کرے، زبان سے انکار کرے، وہ منافقین میں سے نہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ حدیث شفاعت میں تفسیر روح البیان والوں نے فرمایا کہ جو بلا وجہ زبان سے اقرار کرتا ہے، انکار کرتا ہے بلا وجہ، عین ممکن ہے کہ رحمت کے لب میں وہ بھی موجود ہو، یا عین ممکن ہے کہ کسی کی شفاعت کرنے سے وہ بھی بخشا جائے، یہ ممکن ہے، لیکن ایسا ہرگز کرنا نہیں چاہیے، بلا مجبوری ایسا ہرگز کرنا نہیں چاہیے۔ تو منافقین کی اقسام میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جو دل سے انکار کرتا ہو اور زبان سے اقرار کرتا ہو۔ زبان سے اقرار کرنا مومنین کی یہ نشانی نہیں ہے کہ جو زبان سے صرف اقرار کرتا ہو، دل اس کا انکار کرتا ہو۔ اصل مومنین کی نشانی یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ زبان سے بھی تو تصدیق کر اور دل سے بھی اس کی تصدیق کر۔ زبان سے اقرار کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، لیکن دل اس کی تصدیق کرے کہ واقعی میں دل سے ایمان لایا، یہ ہے اصل ایمان۔ منافقین کی نشانی یہ ہے کہ دل سے انکار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی اقرار کرتا ہو، لیکن دنیا میں ایسا پھنسے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ایسی گھر کر گئی ہو کہ دنیاوی نفع کو جب دیکھے تو پھر زبان سے انکار بھی کرتا ہو۔ دنیاوی نفع جو ہے اس کو دین سے مقدم رکھتا ہو، پہلے دنیاوی نفع سوچتا ہو کہ جہاں دنیاوی نفع دیکھا، یہاں ہمارے علماء اکرام کو بھی سوچنا چاہیے، جو چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر۔ جہاں دیکھا کہ پیسے آ رہے ہیں، آج کل کی گدیاں بھی بک رہی ہیں، پیروں کی گدیاں بھی بک رہی ہیں، پیسوں میں بک رہی ہیں، علماء اکرام جو ہیں وہ بھی پیسوں میں بک رہے ہیں۔ 50,000 دو، 25,000 دو، 4 گھنٹے بھی مولوی بولے گا۔ اگر جہاں دیکھا کہ پیسے نہیں آ رہے، وہاں صرف میں نے آگے جا کے محفل کرنی ہے، میں نے وہاں جا کے بیان کرنا ہے، بس 10 منٹ ٹائم دیا، حضرت صاحب گئے۔ میرے واجب القدر، یہ منافقین کی نشانی ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں۔ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، یہ تفسیر میں بول رہا ہوں۔ تفسیر نعیمی افسر التفسیر جو ہے اس میں یہ بیان ہے کہ منافقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ مذبذب ہو، کبھی ایک کشتی میں، کبھی دوسری کشتی میں، اور ہمیشہ 2 کشتیوں کا سوار جو ہے وہ کبھی بھی پار نہیں لگتا۔ وہ جب بھی 2 کشتیوں میں سوار ہوگا ہمیشہ ڈوبتا ہی ہے۔ 2 کشتیوں میں سوار ہونے والا انسان کبھی بھی پار نہیں لگتا، ہمیشہ ڈوبتا ہے۔ تو اگر سفر کرنا ہے تو پھر ایک کشتی میں سفر کر، یا تو انکار کر دے یا اقرار کر، پھر ایسا اقرار کر کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی آ جائے، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی آ جائے، تیری زبان سے انکار نہ نکلے۔ اصل مزہ اس چیز کا ہے، جان نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن دین سے تیرا رخ نہ پھرے،
اصل چیز ہے۔ حدیث مبارکہ میں منافقین کی اور بھی مثال دی گئی ہے، مثالیں اور بھی ہیں جو ہمارے اندر بھی موجود ہیں، عام لوگوں کے اندر بھی موجود ہیں یہ نشانی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ بات کرے اس میں جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی۔ لڑے اس میں گالیاں نکالے، یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہر انسان نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ اگر میرے اندر یہ نشانی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو آج کے بعد یہ نشانی بالکل میرے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے اس وعدہ میں وعدہ خلافی کرے۔ امانت اس کے پاس رکھی گئی ہو، چوتھی اقسام یہ ہے، قسم یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی گئی ہو، اس امانت میں وہ خیانت کرے۔ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے اور سچے ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کلمہ اور یہ ایمان کی دولت ہمیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے، خالق کائنات اپنی رحمت کے صدقے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔